السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ قربانی کن کن لوگوں پر ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھ لیا تو آپ خود سے سمجھ جائیں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کی کتنی صورتیں ہیں۔ دیکھیں، اصل میں قربانی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، منت۔ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں ایک جانور کی قربانی پیش کروں گا، اور پھر اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا، بیماری سے چھٹکارا پا گیا، تو ایسی صورت میں امیر ہو یا غریب، جیسے ہی اس کے بچے کو شفا ملے گی اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ قربانی پیش کرے۔ تو یہ ہے منت کی قربانی۔ دوسری صورت قربانی کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی فقیر ہے، یعنی مالک نصاب نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی جانور خریدی اور اس نیت سے خریدی کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا، تو اب ایسی صورت میں وہ شخص اس جانور کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ اس جانور کی قربانی پیش کرے، کیونکہ شریعت نے اس پر قربانی واجب نہیں کیا تھا، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لی ہے، اسی وجہ سے اس شخص پر اس جانور کی قربانی ضروری ہے۔ قربانی کی تیسری صورت سنت ابراہیمی والی قربانی، جو ہم 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ ان تینوں دنوں میں قربانی ہم پیش کرتے ہیں۔ اس قربانی کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ پر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا۔ اگر کوئی شخص کروڑوں روپے رکھتا ہو، کروڑوں روپے کے جائیداد کا مالک ہو، لیکن وہ شخص عاقل نہیں ہے بلکہ وہ پاگل ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں 4 لوگ ہیں، ان میں سے 3 صحیح سلامت ہیں، عاقل ہیں، اور ایک شخص ان میں سے پاگل ہے، اور قربانی سب پر واجب ہے، سب کے پاس کروڑوں کے جائیداد ہیں، تو اب جو شخص پاگل ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص عاقل نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ جب تک بالغ نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس، اس کے اکاؤنٹ میں اس کے نام پر کروڑوں کی جائیداد ہوں، اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لڑکی 9 سال سے لے کر 12 سال کی عمر کے بیچ میں بالغ ہوتی ہے۔ 9 سال سے 12 سال کے بیچ میں جب بھی بالغ ہونے کی علامت پائی جائے تو اس لڑکی کو بالغ مانا جائے گا، اور اگر 12 سال مکمل ہو گئے اور کوئی علامت نہیں پائی گئی تو شریعت کی نگاہ میں اس لڑکی کو بھی بالغ مانا جائے گا۔ اس پر نماز، روزے اور جو بھی ضروریات دین ہے سب کی وہ مکلف ہو جائے گی۔ اور لڑکوں کی عمر بالغ ہونے کے لیے 12 سال سے 15 سال کی عمر ہے۔ 12 سے 15 سال کے بیچ میں اگر لڑکے کے اندر بالغ ہونے کی علامت پائی گئی تو پھر ایسی صورت میں اسے بالغ مان لیا جائے گا، اور اگر 15 سال گزر گئے اور بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں ملی تو پھر ایسی صورت میں شریعت کی نگاہ میں 15 سال کے بعد بالغ مانا جائے گا۔ اب اس شخص پر نماز، روزے اور شریعت کے تمام قانون اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو۔ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں مسافر ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو شخص مقیم ہو، یعنی اگر کہیں اس نے سفر کیا ہے تو جہاں کا وہ سفر کیا ہے وہاں 15 دن سے زیادہ رہنے کا پلان ہے تو وہ شخص مقیم کہلائے گا۔ اگر 92 کلومیٹر کے باہر کوئی شخص ہے اور 15 دن سے کم رہنے کا پلان ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط قربانی کے لیے مالک نصاب کا ہونا۔ مالک نصاب کون ہے؟ کہ وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ اتنے پیسے میں 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہو، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے اور دونوں کو ملایا جائے تو اس کی قیمت اتنی ہو جائے کہ وہ اتنے پیسے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو یہ شخص مالک نصاب ہوگا۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پر ایسی صورت میں قربانی ضروری ہے۔
اس میں ایک بات اور جان لیجئے کہ مالک نصاب جو قربانی میں ہونا ضروری ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے وہ سمجھ لیں کہ اگر اس مال پر حولان حول نہیں ہوا ہے، یعنی سال نہیں گزرا ہے، تب بھی قربانی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مال پر حولان حول ہوا ہو، یعنی ایک سال مکمل گزرا ہو، لیکن قربانی کے لیے جو مالک نصاب ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مال پر پورا ایک سال گزرا ہو۔ مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا یا اتنا سونا چاندی آ گیا کہ آپ مالک نصاب ہو گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں 10 یا 11 یا 12 ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں آپ پر قربانی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ مالک نصاب ہو چکے ہیں، اور قربانی میں مالک نصاب کے لیے مال کا سال گزرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ قربانی 3 صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ پہلا، منت مانگنے پر، دوسرا، فقیر ہونے کے باوجود قربانی کی نیت سے جانور خریدنے پر، اور تیسرا، سنت ابراہیمی کے تحت۔ سنت ابراہیمی والی قربانی ان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور مالک نصاب ہو، چاہے مال پر سال گزرا ہو یا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص پاگل ہے یا نابالغ ہے یا مسافر ہے یا مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ اور پاگل، نابالغ، مسافر، مالک نصاب، ان سب کو اچھی طریقے سے ہم نے ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے تو آپ خود سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر قربانی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔